ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے قربانی کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ عاقل پر قربانی واجب ہے، مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ آزاد پر قربانی واجب ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں۔ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے لیے کون کون سے مال کا ہونا ضروری ہے؟ مال سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، نقدی کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو، یا ضروریات سے زائد کوئی سا بھی سامان ہو، ان پانچوں قسم کے مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے ہو، چاندی ہے تو 52.5 تولے ہو۔ اگر سونا بھی کم ہے اور چاندی بھی کم ہے اور دونوں نصاب آپس میں ملا دیے جائیں تو 52.5 تولے کے ریٹ کو مال پہنچ جائے تو بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور اس مال پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کی مغرب تک کسی بھی وقت اتنا مال جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے ملکیت میں آ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا ہونا شرط ہے، گائے 2 سال کا ہونا شرط ہے، بکرا 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ دمبا اگر 6 مہینے کا اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر سال کے دمبوں میں چھوڑا جائے تو ان کے برابر کا لگے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور ان جانوروں میں کتنے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، بکرے میں 1 حصہ ہوتا ہے، دمبے میں بھی 1 حصہ ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے روزگار ہونا ضروری نہیں۔ اگر کسی مسلمان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہے مگر وہ برسر روزگار نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ 1 حصہ اپنی ذات کے لیے اور 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ غرباء کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان سارا گوشت اپنی ذات کے لیے رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر سارا گوشت غرباء میں تقسیم کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر سارا گوشت رشتہ داروں کو کھلا دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر قصائی کو دینا ناجائز ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال اجرت کے طور پر
قصائی کو دینا ناجائز ہے۔ قربانی کے متعین جانور سے ذاتی طور پر فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، اس کی اون استعمال نہیں کر سکتے، اس پر سواری بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس سے فائدہ حاصل کر لیا تو اتنی رقم صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ مسائل ہر مسلمان کو سیکھنے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سفر کے بدلے میں جنت کے سفر کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں تاکہ ہر عمل سے پہلے ہمارے پاس اس عمل کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔